10 ماہ سے فسطائیت کا شکار، جیل میں مقید عالیہ حمزہ کا خط۔ کہتی ہیں، عورت مارچ والوں، آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن والوں اور خواتین کے حقوق کی جنگ لڑنے والی ہر تنظیم سے ایک ہی درخواست ہے، اس دفعہ خواتین کے عالمی دن پر ایک قرارداد ضرور منظور کروائیے گا۔ یہی درخواست میری آنے والی حکومت سے بھی ہے کہ آئین میں ایک ترمیم ضرور کیجیے گا، بلکہ ایک نیا آئین ہی لکھ دیجیے گا کہ 52% خواتین کی پاپولیشن والے میرے پیارے پاکستان میں اور میرے سوہنے اسلام مذہب کے نام پر حاصل کردہ ملک میں، نمبر 1، خواتین کو پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ نکلیں گی تو آپ کو تقریباً 10 ماہ اور خدا جانے کب تک کی بے گناہی کی جیل برداشت کرنی پڑے گی۔ میں بے گناہی کی بات کہہ سکتی ہوں کیونکہ اب میرے ہاتھ میں تقریباً 9 ماہ بعد دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کا لیٹر ہے اور وہ میری بے گناہی کا ثبوت ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ میں کبھی جناح ہاؤس کے اندر نہیں گئی تو توڑ پھوڑ بھی نہیں کی، نہ میرے پاس سے کچھ برآمد ہوا، نہ میں نعرہ بازی کر رہی تھی، بلکہ میں نے باہر کھڑے ہو کر موقع پر میرے پہنچنے سے پہلے ہوئی توڑ پھوڑ جلاؤ کو کنڈیم کیا۔ صرف جناح ہاؤس کے باہر کھڑا ہونا میرا جرم بن گیا اور اس کی سزا میں، میرے بچے، میری فیملی آج تقریباً 300 دن گزرنے کے باوجود رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ میری کئی اور بہنیں بھی اسی قید و بند سے گزری ہیں۔ اسی لیے کہتی ہوں، پلیز نپ دا ایول ان دا بڈ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خواتین کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ووٹ آپ مجھے اور پی ٹی آئی کو ڈالیں گے اور رزلٹ میں وہ PDM 2 کے فارم 47 پر نکلے گا۔ نمبر 3، خواتین کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ کسی لمحے بھی ایک حیادار، پردہ دار مذہبی گھریلو خاتون کو عدت کے نام پر عدالت کے کٹہرے میں، میڈیا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا اور سزا بھی دے دی جائے گی۔ شکریہ میری ماؤں، میری بہنوں، بیٹیوں، آپ نے 8 فروری کو بڑی تعداد میں نکل کر یہ بتا دیا کہ ایک باپردہ خاتون کی توہین ہم سب خواتین کی توہین ہے اور ہم اس ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے۔ نمبر 4، مخصوص نشستیں تو ویسے ہی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ کبھی آپ کو آپ کے انتخابی نشان بلے سے محروم کر دیا جائے گا، آپ کی ریزرو سیٹ کی لسٹ جمع نہیں کی جائے گی، اور پھر جب میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جوک در جوک نکل کر مختلف انتخابی نشانات پر مجھے اور میری پارٹی کو منتخب کروائیں گی اور پھر اپنی ریپریزنٹیشن ریزرو سیٹ کی فارم میں کلیم کریں گی، تو اس پر بھی ہیزیٹیشن دکھائی جائے گی۔ افسوس تو یہ ہے کہ نامزد وزیر اعلیٰ جو خود ایک خاتون ہیں، انہوں نے ایک دفعہ الیکشن لڑنے سے انکار نہیں کیا کہ دوسری پارٹی کو ابھی تک مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ بات ان کی مخالف پارٹی کی خواتین کی ہے۔ افسوس، میں ہر مرحلے سے گزری مگر اف تک نہیں کی۔ میرے کاغذات نامزدگی پر میرے دستخط تک کروانے کے لیے کورٹ آرڈر لیا گیا، کاغذات جمع کروانے جانے والے میرے وکیل کو گرفتار کر لیا گیا اور میرے کاغذات تک اغوا کر لیے گئے، لیکن میں نے NA 118 کا الیکشن لڑا اور جیتا، لیکن رات بھر دھاندلی کر کے صرف 4,500 سے ہروانے کے لیے بھی 5,500 ووٹ ریجیکٹ کرنے پڑے۔ کیا اخلاقی طور پر، قانونی طور پر جیل میں موجود خواتین سے ہارنے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کو اوتھ لینا چاہیے تھا؟ لیکن چھوڑیں جناب، کون سا اخلاق، کون سے مورلز، قانون، آئین لکھیں تو اب یہ قرارداد لکھیں، یہ آئین لکھیں کہ میرے پیارے پاکستان کی، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو نہ باہر نکلنے کی آزادی ہوگی، نہ بولنے کی، نہ سوچنے کی، کیونکہ اگر آپ سوچیں گی تو آپ اپنے حقوق کی بات کریں گی، اگر آپ کو اپنے حقوق معلوم ہوں گے تو آپ ان کے لیے باہر نکل کر پیسفل پروٹیسٹ بھی کریں گی، اپنی مرضی سے نکاح کی بھی اجازت ہوگی
اور ووٹ دے کر اپنے نمائندوں کو منتخب بھی کریں گی اور مخصوص نشستوں پر منتخب ہو کر اسمبلی میں اپنے اور اپنی 52% خواتین کے حق کی آواز بنیں گی۔ میں تو کہتی ہوں سب چھوڑیں، خواتین کے عالمی دن کو پاکستان میں منانا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ نہ ہوگا ڈھولا نہ ہوگا رولا۔